ایک مرتبہ ایک عورت ان کے پاس آئی، اس کے پاس خس کا تھان تھا ریشم کا، کہنے لگی یہ فروخت کرا دیجئے۔ انہوں نے قیمت پوچھی کہ تم کتنے میں بیچو گی؟ وہ کہنے لگی 100 درہم۔ فرمایا یہ کم ہے، تو کہنے لگی 200 درہم۔ کہتے ہیں یہ 500 سے کم کا نہیں۔ وہ کہتی ہے آپ شاید مذاق کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، احتیاطاً اس کو 500 درہم دے کے اس سے تھان خریدا۔ اور ایک مرتبہ ایک عورت آئی ان کے پاس خریدنے، تو کہنے لگی دیکھیے امانت کا معاملہ ہے، میں نے ایک تھان خریدنا ہے خس کا، آپ بتائیے کتنے کا بیچیں گے؟ کہنے لگے 4 درہم کا۔ وہ کہتی ہے آپ مذاق کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں مذاق نہیں کر رہا، میری جتنی رقم لگی تھی وہ سب باقی تھان بیچنے میں مجھے مل گئی، اب صرف 4 درہم باقی رہ گئے ہیں، اور اگر تم یہ 4 درہم پہ خرید لو گی تو میری رقم پوری ہو جائے گی۔ اس طرح اس عورت کو صرف 4 درہم پہ اتنا قیمتی تھان بیچ دیا، کیونکہ اس نے کہا تھا امانت کا معاملہ ہے۔ یہ آمدنی فیاضی سے لوگوں کے لیے خرچ ہوتی، شاگردوں سے بہترین سلوک کرتے، یہی شوق تھا کہ لوگ علم حاصل کریں اور اس کو آگے پھیلائیں۔ ان کے مشہور ایک شاگرد ہیں ابو یوسف، وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے والد کا یہی شوق تھا کہ بیٹا میرے ساتھ کام کرے تاکہ ہماری کچھ کمائی ہو سکے۔ اس کو علم حاصل کرنے کا شوق تھا، کبھی کبھار وہ آ کے ان کی مجلس میں بیٹھتا، اب بہت ہونہار شاگرد تھا۔ لیکن کچھ دن کے بعد ان کے والد ان کو دوبارہ لے گئے اور کہا کہ دیکھو ابو حنیفہ کی ریس مت کرو، اس کو تو اللہ نے بہت دولت دی ہے، اس کا تو کوئی کام نہیں، بیٹھا رہتا ہے علم کی دنیا میں، لیکن تم ایک غریب انسان کے بیٹے ہو، چلو چل کے محنت مزدوری میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ 2-3 دن جب وہ شاگرد نظر نہ آیا، امام صاحب نے کہا کہ پتہ کرواؤ۔ پتہ چلا کہ والد نے اس وجہ سے ان کو اٹھا لیا ہے۔ یہ چپکے سے ان کے والد کے پاس گئے، 100 درہم ایک تھیلی میں ڈال کے ان کو کہا آپ یہ رقم رکھ لیجئے، ابو یوسف کو پڑھنے کے لیے بھیج دیں، جب بھی آپ کے پاس رقم کم ہو جائے میرے پاس آ جایا کریں، میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ نہ صرف یہ کہ ان کے والدین کو دیتے رہے، بلکہ ابو یوسف کی تعلیمی ضروریات کو بھی پورا کرتے رہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک غریب بچے کا بیٹا اتنے بڑے عہدے پہ پہنچا کہ ہارون الرشید نے ان کو قاضی القضاء کا عہدہ پیش کیا۔ بہت بڑا عہدہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ صرف ایک اور شخص کو اسلامی دنیا میں وہ عہدہ ملا تھا۔ ایک اچھے استاد نے ایک اچھے شاگرد کو نہ صرف یہ کہ پہچانا، بلکہ اس کی ہر طرح سے مالی مدد بھی کی، تربیت بھی کی اور علم بھی سکھایا، اور ان شاگردوں نے اپنے استاد کا نام روشن کیا تاریخ میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اسلامی مملکت میں باقاعدہ طور پہ جاری ہو گئی سرکاری حکومت کی طرف سے، اور اس لیے بھی غالباً حنفی جو ہے فقہ وہ بہت زیادہ پھیلا۔ ایک مرتبہ ان کا ایک شخص مقروض ہو گیا 10,000 درہم کا۔ یہ جا رہے تھے، راستے میں وہ آ رہا تھا، اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کو دیکھ کے وہ شخص راستہ بدل گیا۔ یہ فوراً اس کے پاس پہنچے، کہنے لگے بھائی تم مجھے دیکھ کے راستہ کیوں بدل گئے؟ کہنے لگے شرم آ رہی تھی آپ سے ملتے ہوئے کہ میں آپ کا 10,000 کا مقروض ہوں، کس طرح آنکھیں ملاتا، ابھی تک ادا نہیں کر سکا۔ کہنے لگے صرف اس وجہ سے تم مجھ سے ملنا چھوڑتے ہو؟ جاؤ میں نے تم کو ساری رقم بخش دی۔ ایک اور ساتھی کا پتہ چلا کہ وہ 4,000 کا مقروض ہو گیا ہے، شرم کے مارے اس نے گھر سے نکلنا اور لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا ہے، اور دیکھا کہ ان کے دوست وہ رقم چندہ کر کے جمع کر رہے تھے کہ ان کا قرض ادا کر دیں، لہٰذا انہوں نے وہ تمام رقم اپنی جیب سے ادا کی، اور اس طرح اس انسان کی مدد ہوئی اور وہ قرض کے بوجھ سے نجات پا گیا۔ ہمسایوں کا بہت خیال رکھتے، اور بہت ہم دیکھتے ہیں حلم اور قوت برداشت کے مالک تھے۔ ایک ہمسایہ تھا جو موچی تھا، سارا دن وہ کام کرتا اور جتنی رقم دن بھر میں کماتا شام کو شراب اور گوشت خرید کے گھر لاتا، دوستوں کو بلاتا، گوشت کے کباب بنتے، ساتھ شراب پی جاتی اور خوب نشے میں آ کے شور مچاتا، اور خاص طور پہ ایک شعر بڑا پڑا کرتا تھا، ادعونی، انہوں نے مجھ کو ضائع کر دیا، اور ہائے کیسے نوجوان کو انہوں نے ضائع کیا۔
ایسے شخص کو کھو دیا جو لڑائی میں رخنہ بندی کے کام آتا تھا۔ امام صاحب راتوں کو ذکر کرتے، عبادت کرتے، اور اس ہمسائے کا شور جاری رہتا اور کبھی اف بھی نہ کرتے۔ ایک دن جب رات ہوئی تو موچی کے گھر میں مکمل خاموشی۔ کافی دیر گزر گئی تو ان کو فکر ہوئی، پتہ کروایا کہ دیکھو بھائی کیا معاملہ ہے، تو پتہ چلا کہ موچی صاحب شور مچا رہے تھے، کوتوال کا گزر ہوا، پکڑ کے ان کو لے گئے ہیں، اب وہ جیل میں۔ ہم نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گورنر کی خواہش کے باوجود ان سے ملاقات کے لیے نہیں جاتے تھے، لیکن اب اپنے ہمسائے کی خاطر خود چل کے گورنر کے گھر گئے۔ گورنر کو اطلاع ملی کہ امام ابو حنیفہ آئے ہیں تو اس نے فوراً اپنے درباریوں کو ہدایت دی کہ جلدی جاؤ، عزت سے ان کو سواری سمیت اندر تک لے کے آؤ۔ خود تعظیماً کھڑے ہو گئے، بڑے ادب سے ان کو بٹھایا اور کہا آپ نے مجھے بلوا لیا ہوتا میں خود حاضر ہوتا، آپ نے کیوں تکلیف کی، فرمائیے کیسے آنا ہوا۔ انہوں نے کہا میرا ایک ہمسایہ موچی ہے، وہ گرفتار کر دیا گیا ہے، اسے رہا کرا دیں۔ اسی وقت انہوں نے داروغہ جیل سے کہا اور موچی کو رہا کرا دیا گیا۔ ان کے پاس جب موچی آیا تو اس کو ساتھ لے کے چلے اور راستے میں کہتے ہیں اس کو، کیوں بھائی ہم نے تو تم کو ضائع نہیں کیا۔ اسی شعر کا حوالہ دیا جو وہ پڑھتا تھا کہ ہائے انہوں نے کیسے نوجوان کو ضائع کر دیا۔ ابن خلکان کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس حسن سلوک سے وہ موچی اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ہر قسم کی عیش پرستی سے توبہ کی، ان کے حلقہ درس میں آ کے بیٹھنے لگا اور رفتہ رفتہ علم اور فقہ میں ایسی مہارت حاصل کی کہ فقیہ کے لقب سے وہ مشہور ہو گیا۔ نیک صحبت کبھی نقصان نہیں دیتی۔ والد ان کے یہ چھوٹے تھے تو فوت ہو گئے تھے، والدہ بہت عرصے تک زندہ رہیں، ان کو خدمت کا بہت موقع ملا، لیکن ان کی والدہ تھوڑے شکی مزاج تھیں، واعظوں سے عقیدت رکھتی تھیں اور امام ابو حنیفہ پہ بھروسہ نہیں کرتی تھیں فقہی معاملات میں۔ دنیا ان کے پاس آتی تھی، لیکن والدہ جو تھیں جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو کہتی جاؤ جا کے زرقہ سے پوچھ کے آؤ۔ زرقہ وہاں پہ ایک تھے واعظ۔ امام صاحب والدہ کی حکم کی تعمیل کرتے اور زرقہ سے آ کے کہتے کہ والدہ نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، آپ جواب دیجئے۔ وہ عذر کرتے اور کہتے امام صاحب آپ کے سامنے میں کیسے زبان کھول سکتا ہوں؟ فرماتے والدہ کا یہی حکم ہے، آپ ہی جواب دیں۔ آخر اگر مسئلہ مشکل ہوتا وہ کہتا جی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، آپ یوں کریں کہ آپ مجھے اس کا حل بتا دیں، پھر میں وہی الفاظ دہرا دوں گا تو آپ والدہ کو بتا دیں کہ زرقہ یہ کہتا ہے، اور وہ اسی طرح کرتے۔ اور جب والدہ سنتی کہ زرقہ نے کہا ہے تو پھر وہ مطمئن ہو جاتی۔ لیکن ایک مرتبہ کہنے لگی نہیں تم مجھے لے چلو، مجھے تم پہ بھروسہ نہیں، میں خود پوچھتی ہوں۔ والدہ کو سواری پہ سوار کیا اور خود تعظیماً پیدل ساتھ ساتھ چلتے گئے اور زرقہ کے گھر پہنچے۔ والدہ نے جب مسئلہ پوچھا تو وہ زرقہ کہنے لگے کہ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی، امام صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کیوں نہیں بتا دیتے؟ امام صاحب نے کہا میں نے گھر میں فتویٰ یہ دیا تھا، لیکن والدہ کا خیال ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ زرقہ نے کہا ان کی والدہ کو کہ یہ بالکل صحیح بتا رہے ہیں۔ تب یہ سن کے والدہ کو تسلی ہوئی، کہتی ہاں اب ٹھیک ہے، کیونکہ زرقہ نے کہہ دیا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ جس زمانے میں ان کو ابن حویرہ نے کوڑے لگوائے تھے عہدہ قبول نہ کرنے پہ، تو یہ کہتے تھے مجھے کوڑوں کی تکلیف نہیں تھی، صرف یہ تکلیف تھی کہ میری والدہ کو تکلیف پہنچ رہی تھی بہت۔ اپنی تکلیف کی فکر نہیں ہے، والدہ کے دکھ کی تکلیف ہے جو ان کو میری وجہ سے ہوئی۔ ذہانت اور معاملہ فہمی میں کمال تھا، مشکل سے مشکل مسئلوں کا حل اتنی تیزی سے بتاتے اور اس صورت سے ذہن لڑاتے کہ لوگ حیران رہ جاتے۔ ان کے اپنے ہم اثر جو معلومات کے لحاظ سے ان کے برابر ہوتے تھے اور ان کو بھی اصل مسئلے کا حل معلوم ہوتا تھا، لیکن جتنی تیزی سے امام صاحب درست حل بتاتے کبھی کبھی ان کے اپنے ہم اثر حیران رہ جاتے۔ ایک مرتبہ ایک میاں بیوی میں لڑائی ہوئی جو کہ بہت کامن بات ہے، تو شوہر نے غصے میں آ کے قسم کھا لی اور کہا جب تک تو مجھ سے نہ بولے گی میں بھی تجھ سے نہیں بولوں گا۔ عورت بھی تیز مزاج کی تھی، اس نے بھی شوہر کے الفاظ دہرا دیے۔ اب کچھ دیر بعد دونوں پشیمان ہوئے، بولے بغیر تو چارہ نہیں۔ اب کیا ہو؟ دونوں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے
آپ ہمیں بتائیے اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھائی اب تو آپ کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ مایوس ہو کے وہ امام صاحب کے پاس دونوں آئے۔ انہوں نے ساری بات سن کے کہا کہ جاؤ آرام سے ہنسو بولو، کوئی کفارہ نہیں تم لوگوں پہ لازم آتا۔ وہ واپس سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے کہ امام ابو حنیفہ تو یوں کہتے ہیں۔ وہ غصے سے ان کے پاس خود اٹھ کے چلے آئے اور کہنے لگے ابو حنیفہ آپ لوگوں کو غلط مسئلے بتاتے ہیں۔ امام صاحب نے دوبارہ اس میاں بیوی کو بلوا بھیجا اور اس شخص کو کہا کہ پورا واقعہ دوبارہ بیان کرو۔ اس نے دوبارہ وہ سب الفاظ ریپیٹ کیے کہ میں نے یوں قسم کھائی کہ جب تک تو مجھ سے نہ بولے گی میں بھی تجھ سے نہ بولوں گا، اور جواب میں بیوی نے بھی یہی الفاظ دہرائے۔ امام صاحب نے کہا کہ جب عورت کی طرف سے بولنے کی ابتدا ہو چکی تو قسم باقی کہاں رہی؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حقیقت میں بات یہ ہے کہ آپ کو جو بات وقت پہ سوجھ جاتی ہے ہم لوگوں کا وہاں تک خیال بھی نہیں جاتا۔ اسی طرح کوفہ میں ایک مرتبہ ایک شخص کے 2 بیٹوں کی اکٹھی ایک ہی دن شادی ہوئی۔ غلطی سے دلہنوں کے پاس غلط دولہا چلے گئے۔ صبح ہوئی تو دونوں کو پتا چلا۔ اب سخت پریشان سارے گھر والے کہ کیا ہو۔ امام صاحب کو پتا چلا، انہوں نے کہا کوئی مسئلے کی بات نہیں، دونوں شوہروں کو میرے سامنے بلاؤ۔ دونوں سے پوچھا کہ بھئی رات جس دلہن کے پاس رہی کیا وہ دلہن تمہیں پسند ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہا ٹھیک ہے تم لوگ اپنی پہلی بیویوں کو طلاق دے دو آدھا مہر دے کے، اور دوسری دلہن سے نکاح کر لو، جس کے ساتھ رات رہے ہو اسی سے اب نکاح کر لو۔ اس طرح ایک بہت بڑا مسئلہ انہوں نے حل کر دیا۔ امام صاحب کی ان خوبیوں کی وجہ سے کافی لوگ ان سے حسد کرتے اور خلیفہ منصور کے آگے کوشش کرتے کہ کسی طرح امام ابو حنیفہ کی اہمیت کو کم کر کے بتایا جائے، ان کو ان کی نظروں سے گرا دیا جائے۔ ایک ان کے دربار میں تھا ربی نامی شخص۔ جب خلیفہ کے سامنے وہ پہنچا تو کہتا ہے کہ یہ امام صاحب جو ہیں آپ کے بزرگ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم کھائے اور 2-1 روز بعد انشاءاللہ کہہ لے تو وہ قسم میں داخل نہیں، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص کسی بات پہ قسم کھائے اور 1-2 دن بعد انشاءاللہ کہہ لے تو وہ انشاءاللہ قسم میں ہی سمجھی جائے گی، قسم کا حصہ، اور اس قسم کو پورا کرنا ضروری نہیں۔ یعنی کہ ابو حنیفہ آپ کے بزرگوں کی مخالفت میں بات کرتے ہیں۔ خلیفہ نے فوراً امام ابو حنیفہ سے پوچھا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امیر المومنین ربی کا خیال ہے کہ لوگوں پر آپ کی بیعت کا کچھ اثر نہیں۔ خلیفہ منصور نے کہا وہ کیسے؟ امام صاحب نے کہا کہ جو لوگ دربار میں آ کے آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرتے ہیں اور قسم کے بعد گھر جا کر انشاءاللہ کہہ لیتے ہیں تو اس سے قسم بے اثر ہو جاتی ہے اور ان پر شرعاً کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ مشکل بات ہے۔ یعنی جو ربی نے ان پہ الزام لگایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی بات کی مخالفت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس تو کہتے ہیں اگر کوئی قسم کھائے اور 1-2 دن کے بعد انشاءاللہ کہہ لے تو وہ انشاءاللہ قسم کا حصہ ہے۔ جب خلیفہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ربی تو دراصل یہ کہتا ہے کہ لوگوں پر آپ کی بیعت کا اثر ہی نہیں، جب وہ آپ کے پاس آ کے خلافت پہ بیعت کرتے ہیں قسم کھا کے اور گھر جا کے انشاءاللہ کہہ لیتے ہیں تو گویا وہ بیعت سے باہر ہو گئے، انہوں نے بیعت کی ہی نہیں، ان کی قسم ختم۔ خلیفہ یہ بات سن کے ہنس پڑا اور کہتا ہے ربی تم ابو حنیفہ کو نہ چھیڑو، ان پہ تمہارا داؤ نہیں چل سکتا۔ امام صاحب دربار سے نکلے تو ربی پیچھے پیچھے بھاگا اور کہتا ہے آج تو آپ میری جان ہی لے چکے تھے۔ فرمایا یہ تو تمہارا ارادہ تھا، میں نے تو صرف مدافعت کی۔ اسی طرح ان کی حاضر دماغی کا ایک اور واقعہ، ایک مرتبہ ایک شخص آیا ان کے پاس بہت پریشان اور کہنے لگا میں نے کہیں بہت بڑی رقم رکھ دی ہے اپنی، اب کچھ یاد ہی نہیں آ رہا کہ وہ کہاں ہے، خدا کے لیے میری مدد کریں۔ کہتے ہیں بھائی فقہ میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں لکھا ہوا۔ اس نے بہت محنت کی کہ آپ کچھ تو میری مدد کیجئے، میں بہت پریشان ہوں۔ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ اور نیت کرو کہ آج ساری رات نماز پڑھوں گا۔ گیا تھوڑی دیر بعد بھاگا بھاگا چلا ہے۔ کہتے ہیں جی وہ بس نماز کی نیت کی ہی تھی کہ رقم یاد آ گئی کہاں پڑی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں ہاں شیطان یہ کب گوارا کرتا کہ تم رات بھر نماز پڑھ دے، تاہم شکرانے کے طور پر تم پہ لازم تھا
کہ شب بیداری کرتے اور نماز پڑھتے. طبیعت میں تھوڑی شوخی بھی تھی اور بہت خوبصورت سینس آف ہیومر بھی تھا. اگرچہ بہت باوقار، متین اور سقا تھے، لیکن ان کی ظرافت کبھی کبھی رنگ دکھاتی. ایک دن حجام سے اپنے بال بنوا رہے تھے. اس کو کہتے ہیں میری کنپٹنیوں پہ جو سفید بال آ گئے ان کو چن دو، نکال دو. اس نے کہا کہ جی اگر سفید بال چن لیے جائیں، نکالے جائیں تو زیادہ نکلنے لگتے ہیں. کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے، تو پھر میرے سارے سیاہ بالوں کو چن لو تاکہ وہ زیادہ ہو جائے. قاضی یہ سن کے ہنس پڑے اور کہنے لگے ابو حنیفہ نے ایک بال تراشنے والے کو بھی نہ چھوڑا. ان کے اخلاق، کردار، خصوصیات اور اس کے ساتھ ساتھ علم اور حلم اور عفو درگزر، بہت زیادہ معاف کرنے والے. ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے لوگوں کو سکھا رہے تھے. ایک شخص نے اٹھ کے کہا کہ اس مسئلے میں آپ غلط جواب دے رہے ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ تو یوں کہتے ہیں. انہوں نے کہا حسن بصری غلط کہتے ہیں. اس سے وہ شخص بدتمیزی سے کہنے لگا کہ او فاحشہ کے بیٹے، تو حسن بصری کو غلط کہتا ہے. جو لوگ بیٹھے تھے وہ اتنی بڑی بات سن کے سن ہو گئے اور ان کا جی چاہ اٹھ کے شخص کو ماریں جس نے امام صاحب کو اتنی بری بات منہ پہ کی. اور امام صاحب خاموشی اور وقار سے بیٹھے رہے. اب وہ جب شخص بیٹھ گیا تو اطمینان سے کہتے ہیں کہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ حسن بصری نے غلط کہا، کیونکہ اس مسئلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یوں فرماتے ہیں. پھر بھی اس کو کچھ نہ کہا. ایک مرتبہ اسی طرح بھری مسجد میں ایک شخص اٹھا اور ان کو منہ پہ برا بھلا کہنا شروع ہو گیا. لوگوں نے چاہا کہ اس کو روکیں لیکن انہوں نے منع کر دیا. وہ بولتا رہا اور یہ جب وقت ان کا وہاں مسجد میں ختم ہو گیا اپنی روٹین کے مطابق اٹھے اور گھر کی طرف آ گئے. وہ پیچھے پیچھے چلتا رہا. جب یہ گھر پہنچ گئے تو اس کو کہتے ہیں بھائی دیکھو میرا گھر آ گیا ہے، اگر کچھ اور کہنا ہے تو کہہ لو ورنہ پھر میں اپنے گھر چلا جاؤں. اس پہ وہ شخص شرمندہ ہوا اور واپس چلا گیا. ان کے علم کے کمال کی وجہ سے لوگ غلط بیانیاں ان کے بارے میں کرتے اور ان سے جلتے. ہوتے ہوتے امام باقر رحمت اللہ علیہ کو کسی نے جا کے کہا کہ یہ جو ابو حنیفہ ہیں عراق کے، آپ کے بزرگوں کے خلاف بیان کرتے ہیں اور ان کے خلاف اپنے مرضی کے مطابق مسئلے بتاتے ہیں. یہ جب مدینہ منورہ آئے تو امام باقر رحمت اللہ علیہ کو ملنے گئے اور وہ تو خود علم کی ایک دنیا تھے نا. کہا جاتا ہے ان کا گھر کیا تھا، گویا ایک یونیورسٹی تھا اور وہ خود اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوٹ تھے. امام باقر رحمت اللہ علیہ کے پاس سے پہنچے، نہایت ادب سے سلام کیا. امام باقر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا تم ہی وہ ہو جو قیاس کے بنا پہ ہمارے بزرگوں کی حدیثوں سے مخالفت کرتے ہو. کہتے ہیں اعوذ باللہ، حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے؟ آپ تشریف رکھیں تو میں بھی کچھ عرض کروں. پھر گفتگو شروع ہوئی. کہتے ہیں آپ بتائیے مرد ضعیف ہے یا عورت؟ انہوں نے کہا عورت. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا؟ انہوں نے کہا مرد کا. تو کہتے ہیں اگر میں قیاس کرتا تو کہتا عورت کو زیادہ حصہ ملے کیونکہ وہ ضعیف ہے، لیکن کس قیاس کی بنا پہ بات نہیں ہو سکتی. حصہ تو مرد کا ہی زیادہ ہے کیونکہ یہی قرآن اور حدیث میں آ گیا. تو میں بھلا کس طرح اپنے قیاس پہ مخالفت کر سکتا ہوں؟ پھر کہا اچھا یہ بتائیے نماز افضل ہے یا روزہ؟ انہوں نے کہا نماز. تو کہا اس اعتبار سے حائضہ عورت نے نماز کی قضا واجب ہونی چاہیے تھی نہ کہ روزہ کی، حالانکہ میں بھی روزے ہی کی قضا کا فتویٰ دیتا ہوں. امام باقر رحمت اللہ علیہ ان کے جواب پہ بہت خوش ہوئے اور اٹھ کے ان کی پیشانی چوم لی. ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ فقہ کے حاصل ہونے میں کیا چیز مددگار ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں دل جمعی، پورے دل کے ساتھ علم حاصل کرنا. انہوں نے کہا یہ دل جمعی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ کہا تعلقات کم کر دیے جائیں. اس نے کہا تعلقات کیسے کم کیے جائیں؟ جواب دیا کہ انسان ضروری چیزیں لے لے اور غیر ضروری چھوڑ دے. تو گویا علم اور فقہ حاصل کرنے کے لیے ضروری تو کرنی ہے، غیر ضروری چھوڑنے سے ہی علم اور فقہ حاصل ہوتا ہے. ان کے ایک شاگرد کو خلیفہ نے دربار میں مشورے کے لیے بلایا. شاگرد نے کہا کہ میں واز کے لیے جا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ میں خلیفہ کو کیا کہوں جا کے. انہوں نے کہا کہ خلیفہ سے کہنا اے امیر المومنین، دنیا کے طلب کرنے کی
3 غرضیں ہو سکتی ہیں: عزت، مال اور ملک. یہ سب آپ کو حاصل ہیں. اب تقوی اور عمل صالح بھی اختیار کیجئے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کی دولتیں مل جائیں. خوبصورت انداز ہے نا امیر المومنین کو نصیحت کرنے کا، اور اس سے ان کی حکمت اور دانشمندی کا بھی اندازہ ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک آدمی ان کے پاس علم حاصل کرنے آیا اور کسی شخص کو سفارشی خط پیش کیا. امام صاحب نے فرمایا، علم میں سفارش کا کام نہیں. علماء کا تو فرض ہے کہ ان کو جو کچھ آتا ہے دوسروں کو بھی بتائیں. علم کے دربار میں خاص اور عام کی کوئی تفریق نہیں. پھر اپنے شاگردوں کو بہت عمدہ ہدایتیں کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے چند ہدایتیں دی ہیں اپنے شاگردوں کو جو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. لکھتے تھے، تحصیل علم کو ہر کام پہ ترجیح دینا، اور جب تحصیل علم سے فراغت پا چکو تو جائز ذریعے سے دولت حاصل کرنا. کہتے تھے ایسی عورت سے شادی کرنا جو نیک ہو. بیکار کاموں کے لیے بازار میں جانا، دکانوں پہ بیٹھنا اور راہ چلتے ہوئے کوئی چیز مت کھانا، اس سے وقار میں کمی ہوگی. حمام میں اگر جاؤ تو دوسروں کی نسبت اس کو زیادہ اجرت دو، یعنی کسی کا اگر حق ہے تو اس کے حق سے بڑھ کے اس کو اجرت دو. علماء اور فاضل لوگوں سے اس طرح عزت سے ملو کہ ان کو رقابت کا خیال نہ آئے. علمی تذکرہ آئے تو جو بات کہو خوب سوچ سمجھ کر کہو، اور وہی کہو جس کا کافی ثبوت دے سکتے ہو. کم علم لوگوں سے بہت علمی گفتگو نہ کرنا، کیونکہ یہ علم کی بے وقتی ہے. بہت زیادہ غصہ نہ کرنا، اور نہ ہی بہت زیادہ ہنسنا، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل افسردہ ہو جاتا ہے. جو کام کرو اطمینان اور وقار سے کرو. کوئی شخص جب تک سامنے سے نہ پکارے کبھی جواب نہ دو، کیونکہ پیچھے سے پکارنا جانوروں کے لیے مخصوص ہے. راستہ چلو تو دائیں بائیں نہ دیکھو، اپنی صحیح سمت پہ نظر جما کے چلو. گفتگو میں سختی نہ ہو اور آواز اتنی بلند نہ ہو کہ سماعت پہ بری لگے. بادشاہ کے قریب سکونت اختیار نہ کرنا، اور لوگوں کی چیزوں سے اور دنیاوی مال و متاع سے بے نیازی ظاہر کرو. فقر کی حالت میں بھی وہی استغنا قائم رہے جو کہ خوشحالی کی حالت میں ہے. اگر شاگردوں میں کسی کو فقہ کے درس کی اجازت دو تو خود بھی جا کے اس کے درس میں شریک ہو کے اس کے متعلق رائے قائم کرو، تاکہ اگر وہ کبھی کوئی غلطی کر جائے تو اسے بتا دو. ورنہ اگر تم چپ رہے تو لوگوں کو گمان ہوگا کہ اس نے جو کہا وہ درست ہے. ہر بات میں تقوی اور امانت کو پیش نظر رکھو. خدا کے ساتھ دل سے وہی معاملہ رکھو جو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو. خدا کے ساتھ دل سے وہی معاملہ رکھو جو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو. جس وقت اذان کی آواز آئے فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. مہینے میں 2-4 دن کے روزے مقرر کرو. نماز کے بعد کسی قدر وظیفہ اور تسبیحات پڑھا کرو. قرآن کی تلاوت قضا نہ ہونے پائے. دنیا پہ بہت مائل نہ ہونا. اکثر قبرستان میں نکل جایا کرو تاکہ عبرت حاصل ہو. لہو اور لعب سے پرہیز کرو. ہمسائے کی کوئی برائی دیکھو تو پردہ پوشی کرو. اہل بدعت سے بچتے رہو. نماز میں جب تک لوگ تم کو خود امام نہ بنائیں امام نہ بنو. جو تم سے ملنے آئیں ان کے سامنے علمی تذکرہ کرو، اور اگر وہ اہل علم ہوں گے تو فائدہ اٹھائیں گے، ورنہ کم از کم ان کو تم سے محبت ہو جائے گی. رحم دل اتنے تھے کہ ایک مرتبہ پتہ چلا بیٹھے تھے مسجد میں کہ فلاں شخص کوٹھے سے گر پڑا. کہتے ہیں چیخ ان کی نکل گئی اور فوراً بھاگے اور اس کے پاس پہنچے اور صبح شام اس کی عیادت کرتے، یہاں تک کہ وہ شخص بالکل تندرست ہو گیا. اللہ کی خشیت کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ اپنے دکان پہ پہنچے اور راستے میں کسی چلتے ہوئے بچے کے پاؤں پہ ان کا پاؤں پڑ گیا. اس بچے نے زور سے چیخ مار کے کہا، تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟
کہتے ہیں ایسے گرے کہ لگا بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا امام صاحب، ایک بچے کی بات کا آپ نے اتنا اثر لے لیا؟ کہتے ہیں کیا پتا یہ اللہ کی طرف سے کوئی غیبی آواز نہ ہو، اللہ تعالیٰ کہیں مجھے وارن نہ کر رہے ہوں کہ تو اللہ سے نہیں ڈرتا. اپنی دکان پہ پہنچے کاروبار کے لیے، جب دکان کھولی تو تھان اتارتے ہوئے ان کے ساتھ جو ساتھی کام کرتا تھا وہ کہنے لگا اللہ ہم کو جنت میں جگہ دے. رونا شروع ہو گئے، اتنا روئے کہ رومال ان کا آنسوں سے تر ہو گیا اور دکان سے نکل کے چلے گئے. اگلے دن جب گئے تو اس کو کہتے ہیں بھائی ہم اس قابل کہاں کہ جنت میں جائیں، اگر صرف اللہ ہمیں جہنم سے بھی بچا لے تو یہی بہت بڑی بات ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ عمر اگر صرف برابر برابر چھوٹ بھی جائے تو یہی بہت بڑی کامیابی ہے. عبادات کا اہتمام، اپنی زندگی کو بہت پابندی کے ساتھ ایک روٹین اور ٹائم ٹیبل کے مطابق گزارتے. فجر کی نماز کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہوتے. دن چڑھے اگر اپنے دکان پہ تھوڑی دیر کے لیے آ جاتے، پھر ظہر تک درس و تدریس کرتے، تھوڑی دیر آرام فرماتے. عصر کے بعد مخلوق کی خدمت اور احوال پرسی میں لگاتے، جس میں عیادت کرنا، کسی کی دلجوئی کرنا، رشتہ داروں سے ملاقات کرنا. مغرب کے بعد پھر ان کا درس و تدریس شروع ہو جاتا اور پھر عشاء کے بعد اپنی ذاتی عبادت میں مشغول ہو جاتے. ان کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ امام صاحب ہیں کہ نماز میں قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں. ابراہیم بصری کہتے ہیں فجر کی نماز میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ شریک تھا. جب وہ اس آیت پہ پہنچے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یعنی اللہ کو ظالموں کے کردار سے بے خبر نہ سمجھنا، تو امام ابو حنیفہ پہ ایسی حالت طاری ہوئی کہ ان کا بدن کانپنے لگا. اور کہتے ہیں یہ حالت اتنی دیر ان پہ رہی نماز کے بعد بھی کہ میں انتظار ہی کرتا رہا کہ ان کی حالت ٹھیک ہو تو پھر میں ان سے بات کروں. اسی طرح ایک شخص زائدہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بات پوچھنی تھی. امام صاحب عشاء کے بعد نوافل میں مشغول تھے اور جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس آیت پہ پہنچے کہ ہم ان کو عذاب السموم سے بچا لیں گے تو وہ یہی آیت بار بار پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے. ایک نماز میں یہ آیت پڑھ رہے تھے بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، یعنی قیامت ایک انتہائی سخت گھڑی ہے اور ناگوار چیز ہے اور ان کے وعدے کا وقت ہے. کہتے ہیں اسی آیت کو پڑھتے جاتے اور روتے جاتے اور رات بیتتی جا رہی تھی حتیٰ کہ میں امام صاحب کو اسی حال میں چھوڑ کے چلا گیا. کہتے ہیں صبح پہنچا تو دیکھا کہ انتہائی غمزدہ حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور بڑی رقت سے کہہ رہے ہیں اے وہ جو ذرا بھر نیکی اور ذرا بھر بدی دونوں کا بدلہ دے گا، نعمان اپنے غلام کو آگ سے بچا لینا. بار بار یہی دعا کرتے چلے گئے. ایک مرتبہ کسی شخص کو مسئلہ بتا رہے تھے کہ ایک آدمی نے اٹھ کے کہا کہ ابو حنیفہ اللہ سے ڈر کر فتویٰ دیا کرو. کہتے ہیں ان کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی اور اس شخص سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تم کو جزائے خیر دے، اگر مجھ کو یہ یقین نہ ہوتا کہ اللہ مجھ سے مواخذہ کرے گا کہ تو نے جان بوجھ کر علم کیوں چھپایا تو میں ہرگز فتویٰ نہ دیتا. اتنا ڈرتے تھے فتویٰ دیتے ہوئے، لیکن دیتے کیوں تھے؟ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کل کو یہ نہ پوچھیں کہ تم نے کیوں ایسے علم کو چھپایا جس کو تم جانتے تھے. 146 ہجری میں حکومت نے ان کو اور ان کی شہرت کو دیکھتے ہوئے ڈر کے مارے ان کو قید کر دیا. اس زمانے میں اور آج بھی ہمیشہ حکمرانوں کو یہی خوف رہتا ہے کہ کوئی بندہ زیادہ مضبوط ہو گیا تو ہماری حکومت نہ الٹ دے. اگرچہ امام صاحب کے دل میں کبھی بھی کوئی امامت یا خلافت کا شوق ہی نہیں تھا. ان کو آفر کی جاتی تھی اور وہ ڈرتے تھے، کوڑے کھائے لیکن انہوں نے کبھی عہدہ قبول نہ کیا. لیکن کیا کیا جائے ان لوگوں کا جو کہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے غلط بیانیاں کرتے ہیں. بالآخر لوگوں نے خلیفہ کو یقین دلوا دیا کہ آپ کی خلافت خطرے میں ہے، لہذا امام ابو حنیفہ کو قید کر دیا گیا.
اور قید کرتے ہی ان کی شہرت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی. وہ لوگ جو سوچتے رہتے تھے ہاں کبھی جائیں گے ملیں گے، اب ہر طرف سے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے آتے اور یہ قید خانے میں بیٹھے تعلیم دیتے رہتے، لوگوں کو مسئلے بتاتے. گویا اس نظر بندی کا الٹا ہی اثر ہوا. وہیں پہ قید کی حالت میں ان کے شاگرد امام محمد آتے اور ان سے علم حاصل کرتے رہتے، اور یہ وہ شاگرد ہیں انہوں نے پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ اور علم کو بہت زیادہ پھیلایا. قید خانے میں آتے اور بیٹھ کے اپنے استاد سے علم حاصل کرتے رہتے. علم کے شوقین جو لوگ تھے ان کا حال آپ دیکھیں، ہمیں تو آرام دہ کمروں میں بھی علم سے خاص شغف نہیں، اور وہ ہیں کہ قید خانوں میں جا جا کے علم حاصل کرتے ہیں. بالآخر کہا جاتا ہے ان کو زہر دلوا دیا گیا. ان کو جب اپنے اوپر زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدے میں گرے اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کے مرنے کی خبر سارے شہر میں اور ساری اسلامی دنیا میں پھیل گئی. حسن بن عمارہ جو کہ قاضی تھے انہوں نے ان کو غسل دیا، ان کو نہلاتے جاتے اور کہتے واللہ تم سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے عابد اور سب سے بڑے زاہد تھے. تم میں تمام خوبیاں جمع تھیں. تم نے اپنے جانشینوں کو مایوس کر دیا کہ تمہارے مرتبے کو پہنچ سکیں. غسل سے فارغ ہوتے ہوتے لوگوں کی یہ کثرت ہوئی کہ پہلی مرتبہ جب نماز جنازہ پڑھائی گئی تو کم از کم 50,000 لوگ نماز پڑھنے آئے، اور اس کے بعد آنے والوں کا اتنا سلسلہ قائم رہا اور اتنی مخلوق خدا آتی رہی کہ 6 مرتبہ ان پہ نماز جنازہ پڑھوانی پڑی مختلف گروپس میں. جگہ ہی نہیں ہوتی تھی اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی. کہتے ہیں 20 دن تک لوگ آتے رہے اور پھر ان کے لیے دعا ہوتی رہی. ان کو موجودہ شہر مشہد کے قریب دفن کیا گیا. مشہد میں ہی اب ان کا مزار ہے. ان کے مرنے پہ بہت بڑے علماء نے افسوس کیا. ابن جریح جو مکہ میں تھے انہوں نے کہا ان للہ، بہت بڑا عالم جاتا رہا. شعبہ بن حجاج نے انتہائی افسوس سے کہا کوفہ میں اندھیرا ہو گیا. اور ان کے شاگرد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رو رو کے کہتے ابو حنیفہ اللہ تم پہ رحم کرے. ابراہیم مرے تو اپنا جانشین چھوڑ گئے، افسوس تم نے دنیا میں کسی کو اپنا جانشین نہ چھوڑا. یعنی آپ جیسا علم ہے ہی نہیں کسی کے پاس کہ آپ یہ جانشینی کرے. کہتے ہیں ان کے مزار یا قبر پہ لوگ رعایت تو کیا، بعد کے دور میں بھی بادشاہ آتے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے. ان میں مشہور فرما روا علب ارسلان سلجوقی آیا اور وہ خود اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے 459 ہجری میں ان کی قبر پہ اس نے آ کے ایک مدرسہ تعمیر کروایا. جنہوں نے علم کے بیچ بوئے وہ علم کے پھول ان کے مرنے کے بعد بھی کھلتے رہے. اور وہاں جو مدرسہ ہے کہا جاتا ہے اسلامی دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ تھا. اگرچہ اسی زمانے میں بغداد میں مدرسہ نظامیہ تعمیر ہوا لیکن کہا جاتا ہے اس مدرسہ کے بعد وہ مدرسہ بنا. کہتے ہیں بہت اچھی اور عمدہ عمارت تھی اس مدرسے کے، اور افتتاح کے وقت بغداد کے تمام علماء اور بڑے بڑے معزز لوگ شریک تھے. ایک شاعر جب وہاں آیا اور اس نے یہ اہتمام دیکھا، علم درس تدریس بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، تو اس نے ایک شعر پڑھا کہ تم دیکھتے نہیں علم کس طرح ابتر ہو رہا تھا. پھر اس شخص نے اس کو ترتیب دیا جو اس لحد میں مدفون ہے، اسی طرح یہ زمین مردہ پڑی تھی، ابو سعید کی کوشش نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا. یہ مدرسہ مشہد میں جو ہے ابو حنیفہ کے نام سے ہی مشہور ہے. یہ مدت تک قائم رہا. بڑے بڑے نامور علماء اور پروفیسر یہاں مقرر ہوتے جو یہاں لوگوں کو علم سکھاتے. اس مدرسے کے لیے حکیم ابن حزلہ جو کہ ایک بہت مشہور حکیم تھا، خلیفہ مقتدر باللہ کے دربار کا، اس نے اپنی تمام تر کتابیں اس مدرسے کے لیے وقف کر دیں. اسی مدرسے کے ساتھ ایک مسافر خانہ بھی قائم ہوا اور شائقین علم جو آتے وہ یہاں پہ رہتے، اور اس مدرسے سے نہ صرف یہ کہ ان کو علم ملتا بلکہ ان کو کھانا پینا بھی ملتا اور ان کی رہائش بھی مفت ہوتی. ایشیا کا مشہور سیاح ابن بطوطہ کہتا ہے کہ جس وقت میں بغداد پہنچا عباسی حکومت کا آخر کا زمانہ تھا، اور وہ لکھتا ہے
اس وقت تمام بغداد میں مشہد ابی حنیفہ کے سوا کوئی ایسی جگہ موجود نہیں جہاں سے مسافروں کو کھانا ملتا ہو. زندگی میں بھی دیتے تھے نا، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، مدد کرتے تھے، مالی امداد کرتے تھے، علماء کی، محدثین کی دعوتیں کرتے تھے اور غریب طالب علموں کی مدد کرتے تھے. تو وہ خلوص سے نیت اللہ تعالیٰ نے ایسے قبول کی کہ ان کے مرنے کے بعد ہی یہ سلسلہ جاری رہا. بڑے بڑے بادشاہ آتے اور یہاں آ کے دعا کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے. 1200 برس گزر گئے ان کو گزرے ہوئے، اور آج بھی ان کا نام اس علم کی وجہ سے زندہ ہے جس کو انہوں نے اللہ کی خاطر سکھانے میں اور سیکھنے میں اپنی زندگی وقف کر دی. اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کا لٹریچر کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ذاتی طور پہ کمپائل نہیں کیا، لیکن ان کے اسٹوڈنٹس نے ان کے بعد اس کو کمپائل کیا ہے. اور کچھ بکس کے بارے میں آتا ہے جو ان سے منسوب ہیں، لیکن مورخین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کی ذاتی رائٹنگز نہیں ہیں. لیکن ان کا فقہ تو موجود ہے نا، ان کا علم تو زندہ ہے، اگرچہ وہ بک میں نہیں بھی لکھ کے. اور یہ ان کا قول صرف ان کا نہیں، تمام ائمہ کرام کا ہے کہ اگر میرے قول کے خلاف حدیث مل جائے تو میرے قول کو اٹھا کے دیوار پہ دے مارو، یعنی دین آئی ایم نو ویئر. اگر حدیث مل جاتی ہے اس کے برعکس تو آف کورس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا. اور آپ دیکھیں گے کہ تمام ائمہ کرام یہی بات کرتے تھے. اور اس میں ایک چیز آپ لوگ خاص نوٹس کریں گے کہ تمام ائمہ کرام آپس میں کتنی عزت کرتے ہیں. چاروں ایک دوسرے کے استاد اور شاگرد کا آپس میں ریلیشن شپ رکھتے ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ تو آپس میں عزت اور محبت کرتے رہے، اور بعد کے دور کے لوگوں نے انہی کی شخصیتوں کو اختلاف کا سبب بنا لیا. علم کا وہ بحر بے کراں جو اپنے علم سے لوگوں کو نوازتا رہا، اپنے اوپر چلنے والی کشتیوں کو تھامتا رہا اور ان کو ڈوبنے سے بچاتا رہا. اور جب یہ سمندر ٹھہرا، اس کی موجیں رک گئیں، تو بعد میں آنے والے دریاؤں نے اس میں لہریں پیدا کی اور پھر یہ سمندر رواں دواں رہا. یہ دیکھیں نا، ہونہار اسٹوڈنٹس نے اپنے ٹیچر کا نام زندہ کیا نا. اسٹوڈنٹس اپنی ذمہ داری محسوس کریں، اپنے استاد کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتے ہیں اور باعث غم بھی بن سکتے ہیں. اگر علم پختہ نہ کیا اور ٹھیک طرح سے اس کو نہ پھیلایا تو باعث شرمندہ بھی ہوتے ہیں ایسے اسٹوڈنٹس. اتنا مرتبہ ہونے کے باوجود والدہ کی عزت اور احترام، اتنا مرتبہ ہونے کے باوجود استاد کا کتنا ادب، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں اٹس لائک دیر واز اندر ورلڈ اراؤنڈ می، وی lived in fairy tales for Prince Charming's woe on us. We failed to look at these brilliant men and women who were charismatic both in personality and character. It's like someone unveiled a play of perfection in front of me. I understand now the theme and the main story behind this play. It's taqwa and following the sunnah. That's how every character becomes the main character, a hero, a Muslim hero. بہت اچھی بات. ہمارا سٹینڈرڈ گر گیا تو پھر ہم نے اپنا معیار یا ہیروز ان کو بنایا جن کا اپنا بھی معیار گرا ہوا ہے. اگر ہم اپنے اس معیار کو لفٹ کرنا چاہتے ہیں، وی وانٹ ٹو لیو اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ، تو ان لوگوں کو لک اپ کریں گے جو کہ اعلیٰ اسٹینڈرڈ کے لوگ تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.